قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں جو بھلائی کے کام کے بارے میں کہتا ہوں، اللہ کے اطاعت کے بارے میں کہتا ہوں، اور منہیات سے تمہیں روکتا ہوں، غلط کاموں سے، برے کاموں سے روکتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو اسلام کی طرف، توحید کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ ایک طرف تو انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا، اب دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے الا المودۃ فی القربى، ایک تو میں تمہیں جو نیکی کے کام کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں، اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ تم یہ سمجھو کہ یہ معاوضے کے لیے اور اس کے اجر کے لیے یہ کام کرتا ہے، جب تم مجھے نبی تسلیم نہیں کرتے، مگر دوسرا میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے مودۃ فی القربى، رشتہ داری میں جو قرب ہے، جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اس کا لحاظ رکھو اور میری بات سنو میں کہتا کیا ہوں۔ اب یہاں سے یہی سبق ہے کہ ہر انسان کو اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو دین سکھایا جائے، اور اگر لوگ انکار بھی کریں اور لوگ مخالفت بھی کریں تو کم از کم ان کو رشتہ داری کا ناطہ اور واسطہ دلانا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک رشتہ داری کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، اس واسطے تو کم از کم دین اسلام کی باتیں لوگوں کو پہنچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں اور تکالیف بھی جھیلنی پڑتی ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو ستایا بھی، اور اتنا ستایا کہ آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ ہجرت کریں۔ تو جہاں پہ بھی انسان جس علاقے میں، جس جگہ میں دین کا کام کرتا ہے تو وہاں پہ اسے تکالیف اور پریشانیاں جھیلنی پڑے گی، اور یہ ذہن بنا لے، پھر اس کے جو حق کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا تو اس کے آواز کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، دبانے کی کوشش کی جائے گی، اس پر ظلم ڈھائے جائیں گے، حتیٰ کہ جس وسائل کے اعتبار سے وہ دین کی بات کرتا ہے ان سے وہ اسباب اور ان سے وسائل چھین لیے جائیں گے۔ فَإِن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی شخص نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم اس کے نزد لہو فیہا حسنا، جس نیکی کے بعد اس نے جو ذہن بنایا کہ مجھے اس کے بارے میں اتنی بھلائی ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اس کی سوچ سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ اس کے خیر کے جو کام ہے، بھلائی کے کام ہے، اس پہ ان کو ثمر عطا کریں گے، جزا دیں گے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، جو اطاعت گزار بندے ہیں ان کی جو کمیاں کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، شکور، اور جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کا قدردان ہے، کہ جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے انسان بھلائی کا کام اللہ کے واسطے کرے اور لوگوں سے اس کا مقصد، مطلب، جزا کی توقع نہ رکھے، اللہ کے لیے جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔